اگر مساجد کے ممبر و محراب پر تقریریں ہو رہی ہیں، اگر مصلوں پر امام صاحب کھڑے ہو کر نماز باجماعت پڑھا رہے ہیں، اگر آپ اذان کی آواز اور اس کی صدا اللہ اکبر اس ملک میں سن رہے ہیں، تو یہ کردار صرف اور صرف مدارس کے لوگوں پر جا رہا ہے، اور مدارس سے پڑھے ان کی چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے سر جاتا ہے۔ آپ نے علامہ اقبال کا وہ مشہور مصرع سنا کہ ان مدارس کو اسی حال میں رہنے دو، ورنہ میں نے یورپ کے وہ حالات دیکھا۔ بخارا و سمرقند میں جب مدارس پر بلڈوزر چلایا گیا، مساجد کو بند کیے گئے، لائبریریوں کو جلایا گیا، وہاں کی عوام خاموش بیٹھی رہی، تو آپ نے دیکھا کہ اللہ اکبر کی صدا لگانے والا بھی وہاں قرآن مجید کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ ترس گئے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں امام بخاری بیٹھ کر بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں امام مسلم پڑھا رہے ہیں، جہاں صاحب شرح العقائد نسبی پڑھا رہے ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں صاحب ہدایہ کی تصنیف کر رہے ہیں، اسے پڑھا رہے ہیں۔ لیکن اس سرزمین کی صورتحال آج ایک بار پھر مدارس اسلامیہ پر اسی انداز کی آواز اٹھائی جا رہی ہے، سروے کی بات کی جا رہی ہے، جانچ کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ مدارس ایسے ہیں، بیکار ہیں، منظور شدہ نہیں ہیں، اسے بند کر دیا جائے، یہاں جہاد کی تعلیم دی جاتی، یہاں دہشت گردی پڑھائی جاتی، یہاں دہشت گرد بنائے جاتے ہیں، ان مدارس کا کوئی فائدہ نہیں، ایک بار پھر پابند کرایا جائے۔ ان کو آپ کو بتانا ہوگا یہ مدارس اسلامیہ ہی ہیں جو اس ملک کی تقدیر کے بدلنے میں اور اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے میں انہی مدارس کا کردار ہے۔ 35,000 علماء کی گردنیں اسی انداز سے لٹکا دی گئی اور شہید کر دیا گیا۔ 55,000 لوگوں کو سولی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ لاہور دلی کی جامع مسجد سے لے کر لاہور تک ان کی گردنیں لٹک رہی تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ تاریخ ہندوستان شاہد ہے، واقف ہے، لیکن آپ کو بتانا ہوگا آج اس تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو آزاد کیا، آج اسی سے وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے مجھے عرض آپ سے یہ کرنا تھا، ان مدارس کی عظمت کو کم از کم آپ تو سمجھیے، محسوس کیجئے، آپ تو اس کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، اور اس کے لیے قربانی جانی مالی ہر چیز کے لیے پیش کرنے کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ لیکن جو مدارس کے ذمہ داران ہیں، انہیں اپنے نظام کو، اپنے نصاب کو، اپنے قیام طعام کے سلسلے کو، اپنے حسابات کے آڈٹ کرانے کو، اپنے زمینوں کے حفاظت کے سلسلے کو، ان کے بلڈنگوں کے نقشوں کی منظوری کو، ان کے رجسٹریشن کے مسائل کو، یہ جو بنیادی مسائل ہیں، اس کے لیے بھی مدارس کو بہتر سے بہتر کرنا ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان مدارس کو محسوس کیجئے، ان کی ذمہ داریوں کو اور اس کی عظمت کو آپ محسوس کیجئے۔ دیکھیے آج نئی قومی تعلیمی پالیسی کے ذریعے سے مدارس کے تعلیم پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے پھر مدارس میں کون بچے جائیں گے جب سارے بچے کے لیے اسکول جانا ضروری ہو جائے گا۔ اس وقت ایک ہی نقشہ کام کرے گا، وہ نقشہ مکاتب کا، ایک ہی نظام اس وقت رائج رہ پائے گا جو نظام مکاتب کا نظام ہوگا۔ صباحی اور مسائی، صبح و شام کے مکتب، جہاں اسکول سے بچے آئیں یا جانے سے پہلے صبح بھی اور آنے کے بعد شام بھی، وہ ان مکاتب میں بیٹھ کر اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو، اپنے مذہب کو، اپنے قرآن کو، اپنی حدیث کو، اپنی شریعت کو، آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، وہ اپنی چیزوں کو باقی رکھ سکیں، وہ انہی مکاتب کے ذریعے ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات کو پوری قوت اور مضبوطی کے ساتھ مدارس کا جال بچھانا ہوگا۔ مدارس کے لیے ہر آبادی، ہر محلے میں مدارس قائم نہ کیجئے، جو مدارس ہیں انہیں مضبوط کیجئے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مکاتب کا جال بچھائیے، جتنا ہو سکے مکتب قائم کیجئے۔ میں آپ حضرات کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی جس کو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ مکتب کا نظام قائم کرے۔ ایک استاذ کی صلاحیت ہے 10,000 روپے مہینہ دے سکتے ہیں، وہ ایک مکتب بنائے اور اس میں تعلیم کے سلسلے کو شروع کرے۔ 5,000 دے سکتا ہے،
2 आदमी मिलकर कायम कर ले, 1000 दे सकता 10 आदमी मिलकर 10,000 का इंतजाम करे और एक मकतब बना ले। अगर आपने मकातिब बना लिया तो अपने बच्चों के दीन, ईमान और यकीन को आपने ठीक कर लिया। यकीन मानिए ये जो इर्तिदाद की आंधियां चल रही, ये जो इर्तिदाद का तूफान हमारे घरों पर दस्तक दे रहा है, ये सारे सिलसिले उससे बंद हो जाएंगे। आज अगर बच्चियां मुर्तद हो रही, हमारे बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, आखिर ये क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि उनके दिलों में ईमान और यकीन की अजमत नहीं, वो नहीं जानते कि कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अगर एक पढ़ने पर रख दिया जाए और सारी कायनात को दूसरे पढ़ने पर, तो कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह का पर्चा वज़नी हो जाता है, झुक जाता है। ये ईमान की ताकत से नहीं माने, उनको ये नहीं मालूम है कि सहाबा